الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ آل عمران کے آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت کے موضوع کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے ہم، جس کو 2 نشستوں میں تقسیم کر رہے ہیں. آج پہلی نشست ہے اس کی، دعوت کی اہمیت اور ذمہ داری کیا ہے. اس کے بعد دعوت کس چیز کی دینا ہے آپ، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ اس کا دوسرا حصہ ہوگا. لیکن سب سے پہلے دعوت کی ذمہ داری کیا ہے اس کو ان آیات میں بتایا گیا ہے. ایک تو یہ بات بتا دی گئی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لقب دیا ہے یہاں پہ وہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، امت خیر ہو. اخرجت للناس، تم کو دوسرے انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ذرا غور سے سنیے آپ. ایک تو ہے پہلا جملہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، امت خیر ہو. اخرجت للناس، اور تم کو دوسرے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. یعنی تمہارا وجود تمہارے اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے، تمہارا وجود دوسروں کے لیے ہے. تم اللہ کی طرف سے بطور گواہ کے کھڑے کیے گئے ہو دوسرے انسانوں کے لیے. تمہارا مفاد بعد میں ہے، لیکن دوسرے انسانوں کا مفاد پہلے ہوگا تمہارے سامنے. دوسرے انسانوں کی خیر خواہی تمہارا کام ہے، ابھی تمہاری ذمہ داری ہے. یہ فرمایا کنتم خیر امۃ، تم ایک بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہارا وجود نکالا گیا. تم کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، علمی صلاحیت ہو یا مال کی صلاحیت ہو یا تخت و تاج ہو، جو بھی دیا ہے وہ صرف دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا ہے. تم کو عیش کرنے کے لیے نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دیا، یہ مال اگر تم کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دوسرے انسانوں کے لیے اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. تم کو طاقت اور قوت بھی اگر دی گئی ہے، یہ طاقت اور قوت بھی تم دوسرے انسانوں کے مفاد میں استعمال کرنا ہے. جو بھی اگر تم کو کوئی تخت و تاج ملا ہے، حکومت ملی ہے، جو بھی ملا اللہ کی طرف سے، وہ دوسرے انسانوں کے لیے ہے، وہ تمہارے لیے، تمہارے اپنے لیے نہیں ہے یہ. اور پھر یہ تو قرآن کی بات ہے کہ انبیاء اکرام کی پوری زندگی گواہ ہے یہاں پہ، تاریخ میں، قرآن میں، اور پھر صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو 2 جملے جو قرآن کے آ رہے ہیں ہمارے سامنے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ 2 جملے ہو گئے. اس کے بعد فرمایا تم امت خیر اسی وقت بن سکتے ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام، تمہارا مشغلہ، تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ جس معاشرے تم رہتے ہو اس معاشرے کے اندر تم اللہ کی بات پہنچانا. تأمرون بالمعروف، معروف کیا ہے بات وہ بتانا ہے تمہیں، حق کیا ہے وہ تمہیں بتانا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے وہ تمہیں بتانا ہے. اگر تم اپنے آپ کو نبی کی امت ہی کہتے ہو تو نبی کا مقصد کیا تھا؟ تمہارا بھی مقصد وہی ہے. اللہ نے تم کو اللہ کی طرف سے بطور گواہ بنا کے کھڑا کیا ہے. قرآن میں یہ بات ہم کو ملتی ہے سورہ بقرہ میں، سورہ حج کے آخری رکوع میں. دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح اللہ نے تم کو ایک بیچ والی امت بنایا ہے، درمیان والی امت، اعتدال والی امت. اب بیچ والی امت سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ آگے چل کے اس کے الفاظ تشریح کر رہے ہیں
کہ وہاں پہ کہ کن شہداء علی الناس، کہ تم اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر گواہ ہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ اب درمیان والی امت کے معنی کیا ہے؟ نبی کا کام کیا تھا؟ نبی اللہ اور ہمارے درمیان میں کیا تھے؟ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ اب اسی طرح امت وسط اللہ اور تمام انسانوں کے درمیان میں امت مسلمہ کا وجود کیا ہے؟ درمیانی۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ سے کا پیغام یہ لیں گے بیچ میں اور یہ دوسرے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ یہ گواہ بن کے ہم کھڑے ہوئے زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے۔ اب چونکہ آخری رسول ہے، اب یہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، کسی بھی اعتبار سے نہیں، کسی طرح کا بھی نہیں، نہ کوئی نائب رسول ہے اور نہ کوئی تو نبی کا سایہ ہے، نبی کا ذلی ہے۔ بہت سارے اقسام بنا لیے لوگ نبیوں کے، لیکن نبی کو اللہ قرآن میں کلیئر فرما دیا خاتم النبیین، اور احادیث کثرت سے بڑھی ہوئی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، اور رسول نہیں، آخری آپ جب رسول ہیں تو اس کے معنی کیا ہو گیا؟ یہ کوئی اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ختم نبوت کا اگر عقیدہ ہے، یہ کوئی اتنی سادی بات نہیں، بہت بڑی ذمہ داری کا اقرار ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے یہ۔ کیوں؟ اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب نبی کے قائم مقام کے پوری امت ہے۔ اب نبی کے اوپر جو ذمہ داری تھی پیغام پہنچانے کی، اب آپ کی پوری امت کے اوپر وہ ذمہ داری ہے اب، کیونکہ جب نبی نہیں آئیں گے لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد نبی کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم انسانوں کو اللہ کے دین پہنچانا ہے، لازمی ہمارے اوپر ہے۔ اب نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ختم نبوت کا اخراج جہاں پہ آپ کر رہے ہیں، وہیں پہ آپ کے اوپر فوری ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اب نبی تو ختم ہو گیا، اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے جہاں بھی ہے پوری دنیا میں، کیونکہ نبوت کا کام باقی نہیں، ختم نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ نبوت کا کام تو قیامت تک کے آخری انسان کے لیے بھی باقی ہے۔ وہ پیغام جو اللہ کا پہنچانے کا ہے وہ آخری انسان تک بھی ہے۔ وہ سلسلے نبوت کو ختم کر دیا گیا، لیکن نبوت کا جو مشن ہے وہ بحیثیت امت مسلمہ کے باقی ہے۔ وہ اب یہ امت کا کام ہے کہ آپ کی امت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ کام کی ذمہ داری کو ڈالتے ہوئے اب اللہ نے جو ذمہ داری ہم کو بتائی یہاں پہ ان آیات میں، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے بعد فرمایا کہ تأمرون بالمعروف۔ معروف ایک اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے کہ معروف، جس عرف عام میں ہر اس کام کو کہا جاتا ہے بطور انسانیت کو، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے مجموعی طور پہ، اچھا کام، اسی لیے بار بار قرآن میں کہا جاتا ہے نا معروف معروف، تو وہ کام۔ اور وہ تأمرون بالمعروف، اس کے بعد وہ تنہون عن المنکر، اور تمہارا کام ہے اب کہ لوگوں کو حق کیا ہے تم بتاؤ گے، ایمان کیا ہے بتاؤ گے، شہادت حق تم دو گے، اور پھر اسی طرح لوگوں کو برائی سے بھی روکو گے۔ تمہارا کام، تمہارا منصب، تمہاری ذمہ داری ہے بحیثیت امتی ہونے کے۔ اگر واقعی میں ہم آپ کا امتی سمجھتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کے نبی نے خود اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اب یہ پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک تو امر بالمعروف، اچھی بات بتانا، سچی بات بتانا، حق کی بات بتانا، ایمان کی بات بتانا، دوسری بات برائیوں سے روکنا۔ ایک طرفہ بات نہیں ہے یہاں پہ، خالی حق بات بتاؤ۔ جس طرح توحید کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ توحید کی ضد کیا ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے اس کو بتانا ہے اب آپ کو۔ یہ تو اگلی نشست میں بتائیں گے ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل کیا ہے سو۔ لیکن آج جو بات بتائی جا رہی ہے، دو باتیں یہاں پہ آئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو تم۔ یہ دعویٰ ہے نا ہمارا، ہم مومن ہیں، تو اللہ بولے تم مومن ہیں تو تمہارا ورک ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تم کو یہ کرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ یہ بات بتائی گئی یہاں پہ ان آیات میں۔
اب دوسری بات یہاں یہ بتا دی گئی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے فل ٹائم بولو جس کا کام ہی وہی ہے، مقصد ہی وہی ہونا ان کا، کوئی دنیا کمانے کا نہیں، فل ٹائم۔ ایک ہوتا ہے کام کرنے کا جزوی وقتی کچھ کام، یعنی آپ تھوڑا بہت معاش کما لیے پھر اس کے بعد اس کام میں لگ گئے، لیکن جزوی الگ بات ہے اور فل ٹائم مکمل، یعنی اب آپ معاش نہیں صرف یہی کام کریں گے، دعوت کا کام، دین کا کام۔ اب ظاہر ہے کہ جب پورا مکمل طور پہ جب دین کا کام میں آپ لگ جائیں گے، آپ مکمل یعنی پارٹ ٹائم نہیں بلکہ مکمل طور پہ لگ جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اب آپ کی معاشی ذمہ داری ظاہر ہے کہ امت کے افراد کے اوپر ہوں گی، کیونکہ آپ تو معاش کمانے جا رہے نہیں، اسی کام میں آپ لگ گئے، عظیم کام کے اوپر۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کا جو بھی معاشی مسئلہ ہے وہ دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کوئی دین کا دنیا کا کام نہیں کرے، کبھی بھی نہیں کرے۔ نبوت سے پہلے اب تجارت کیا کرتے تھے، جاتے تھے وغیرہ، یہ ساری چیزیں فل ٹائم اگر آپ لگ جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی فل ٹائم لگا ہوا ہے بیچارہ، جیسے مدرسے میں پڑھا رہا، کر رہا، پھر امامت کر رہا، یہ کر رہا، اسے معاش ہی نہیں ہے، آخر اس کے بھی بیوی بچے، اس کی ذمہ داری، اس کا بھی مرض کا معاملہ سارا ہے نا بھائی، تو کون کریں گے پھر؟ یہ امت کریں گے۔ جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، ظاہر ہے کہ حکومت اس کی ذمہ داری کو اٹھاتی تھی، اب مسئلہ ایسا نہیں ہے، تب امت کے افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہرحال فل ٹائم، یہاں پہ جو بات بتا دی گئی، وہاں جو بات دی گئی بات کنتم پوری امت ہے، اب یہاں جو بات بتا دی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک طبقہ ہونا چاہیے ایسا کچھ لوگوں کا جو پورے اسی کام میں لگا رہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ان کا کام کیا ہو، بس وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اس کا کام ہی یہی ہے، خیر کی دعوت دیتے رہنا، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب یہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کیا ہے؟ ہم آپ کو قرآن سے یہ بات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خیر اگر آپ کسی کو راستہ بھی بتا دیں تو وہ بھی خیر ہے، کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیں گے اٹھ کے، وہ بھی خیر کا کام ہے۔ آپ جو بھی کریں گے آپ کام نیکی کا، وہ بھی خیر کا کام ہے، لیکن خیر کا سرچشمہ کیا ہے؟ کس کی دعوت دینا ہے آپ کو؟ دعوت کس کی دینا ہے وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، یدعون الی الخیر، یعنی انسانوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانا ہے آپ کو، قرآن کی طرف، یہ ہے خیر، کیونکہ اللہ نے قرآن کو خیر کہا ہے۔ تم ساری دنیا کی بھی اگر دولت سمیٹ لو، جمع کر لو، تو پوری دنیا کی دولت کے مقابلے میں قرآن کی جو بات ہے وہ خیر کی ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے آپ کو، ہے نا؟ یہ بات وہ خیر مما یجمعون، اللہ نے کہا سورہ یونس میں، تم جو بھی جمع کر لو اس تمام سے بہتر جو ہے خیر وہ قرآن ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اگر ہو سکتی ہے خیر کی بات تو اللہ کی کتاب کی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک دعوت کی بات آئے گی، اب دعوت لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا ہے، یہ اگلی نشست میں اس کی تفصیل آئیں گے آپ دعوت کے طریقہ کار میں انشاءاللہ۔ پھر وہی بات آ گئی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دیکھیے آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو فلاح نصیب ہوگی، کامیابی ملیں گے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ باتیں بنیادی طور پہ آ گئی، اور اصولی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے نا، کچھ اس کے ہم بنیادی طور پہ دعوت کی جو باتیں ذمہ داری ہیں اس کو قرآن کے کچھ آیات سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت مبارکہ آتی، اللہ نے سورہ قصص میں فرمایا ہے اس کو، سورہ قصص میں یہ اعوذ باللہ،
سورہ قصص کی نہیں جی وہ ہے وما کان ربک مہلک القری ہے، سنیں وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، سنیں آپ وہ ہے. آیت تھوڑی بھول رہا ہوں بلکہ میں پوری پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آیاتنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک سنت ایک بتا رہے ہیں. اس سنت اللہ کی دنیا میں عذاب کو بھیجنے کی، قوموں کو ہلاک کرنے کی ایک سنت اللہ کی رہی ہے نا، اللہ کے عذاب کی، وہ بات اللہ بتا رہے ہیں. اللہ فرمایا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آیاتنا. تیرے پروردگار کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بستی کو وہ تباہ کر دے یہاں تک کہ وہاں کے مرکزی مقام کے ایک رسول کو نہ بھیج لے. حتیٰ یبعث رسولا یتلو علیہم آیاتنا، یہ بات بھی آئی. اور پھر رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات پڑھ کے انہیں سناتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے انہیں سناتے ہیں، اللہ کا پیغام ان کو سناتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے ان کے اوپر، قوم کو جتنی مہلت دینا اللہ دیتے ہیں سمجھانے کی، اس کے بعد قوم نہیں سدھرتی اور نبی کو اور کتاب کو جھٹلاتی ہے، تو پھر اس کے بعد حجت پوری ہونے کے بعد اللہ اس قوم کو ہلاک کرتے ہیں. اس وقت تک نہیں کسی بھی قوم کو اللہ دے. اللہ کی یہ سنت ہے، جب تک ہم اپنا پیغام پوری طریقے سے نہ پہنچا لے اور ہماری حجت پوری نہ ہو جائے، حجت ہونے کے بعد بھی وہ قوم جناب اپنی انانیت پہ اگر اڑی ہوئی ہے، اپنے ضد پہ اڑی ہوئی ہے، تو پھر اس قوم کو مجموعی طور پہ اللہ نے ہلاک کر دیتے ہیں. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. دوسری بات یہ ہے، اور ایک بات، دو باتیں یہاں پہ بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، لیکن اس بستی کو ہلاک کرتے ہیں جہاں کے رہنے والے ظالموں اور ظلم انتہا کو پہنچ جائے. ظلم انتہا کو پہنچ جائے. ایک صاحب کا قول ہے، کسی نے ابھی 2-3 دن پہلے وہ بات کہی، بڑی پیاری بات کہی انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فحوش اور بے حیائی جس قوم کے اندر عام ہو جاتی ہے، اس قوم کو اللہ ہلاک نہیں کرتے. اگر ایسا ہوتا تو آج پورا یورپ ہلاک ہو جاتا. کیوں بھائی؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا آنکھوں سے، پورا یورپ بے حیائی میں مبتلا ہے آج. اگر ایسا ہوتا تو پورا یورپ باقی نہیں رہتا آج. لیکن انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی، اللہ ان قوموں کو ہلاک کرتا ہے جس قوموں کے اندر ظلم اور حق تلفی کے بہت پھیل جاتی ہے. ظلم حق تلفی جب پھیل جاتی ہے وہاں اللہ ان قوموں کو ہلاک کرتا ہے. اور یہ تو گناہ انسانوں ان کے خود کے اپنے گناہ ہے. بے حیائی، ظلم اور حق تلفی تو دوسرے انسانوں پہ ظلم ہے نا. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. یہ ہے اصل معاملہ. اسی لیے ظلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گناہ نہیں، گناہ ہوئیں گے، مہلت دیں گے، توبہ کا مسئلہ ہے. لیکن اگر انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے اور معاشرہ اس ظلم سے بھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ برباد کر کے ایک دوسری قوم کو لاتا ہے. پھر وہ ایمان والی قوم نہیں، دوسری لائے گا. یہ بات فرمایا. ایک بات یہاں آ گئی. دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بیسک باتیں اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اور ایک بات یہ ہے سورہ ہود میں، وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون. تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم کے ذریعے سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی دیکھ لیا. کسی قوم کو اللہ ہلاک نہیں کرتا ظلم کے ذریعے سے، لیکن جبکہ وہاں کے رہنے والے کچھ لوگ اچھے کاموں میں، اصلاح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا. تیسری بات یہ کہتی سورہ آل عمران میں ہے،
یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القرى الا وهم فی غافلون کے الفاظ ہیں یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلھا غافلون، تیرا پروردگار ظلم کے ذریعے سے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہاں کے رہنے والے اللہ کے پیغام سے غافل ہوں. یہ بیسک باتیں ہیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آتے ہیں. ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں پہ رسول کو نہ بھیجیں، یعنی اپنی حجت پوری نہ کر لیں. یہ ہے اللہ کا نظام. اب کسی قوم کے اوپر جب حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے کتاب کے خلاف ان کی منمانی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرتے ہیں، اس قوم کو مختلف عذابوں میں گرفتار کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ بطور مجموعی طور پہ امت مسلمہ کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی ہے. ہم ایمان لا چکے ہیں، گواہی دے چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارا طرز زندگی کتاب کے خلاف ہے تو اللہ کی حجت ہم پہ پوری ہو گئی. تو اگر ہم اب اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہلاک کرے گا. یہ نظام ہے اللہ کا، کیونکہ ہم پہ حجت پوری ہو گئی، ہم گواہی بھی دے دیے، قرآن کو بھی مان لیا اللہ کی کتاب. دوسری قوموں کو تو چھوڑو، اب آپ وہ قوموں کو تو ابھی ان قوموں کا ایمان بھی نہیں، ان تک حجت بھی نہیں پہنچی، ان تک دعوت بھی نہیں پہنچی. اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے جب تک حجت ہے. ہم پہ حجت بھی پہنچ گئی، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان، قرآن ہمارے سامنے سب کچھ ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہماری زندگی مجموعی طور پہ کتاب اللہ کے خلاف ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہم ہی پہ آئے گا. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں حالات آج کل کیا ہے. کس کے اوپر عذاب آ رہا؟ ہر طریقے سے آپس میں بھی مسلمانوں پہ آ رہا، خدا کی طرف سے بھی کوئی اگر ہلاکتیں آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں بھی تو وہ مسلم ملکوں میں چاہ رہے ہیں. دیکھ لو تاریخ اٹھا کے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. اور قرآن مجید میں ایک سورہ فرقان میں ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر گاؤں میں ایک رسول کو بھیج دیتے ہم تو اللہ کے پیغام کو پہنچاتا. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، ہم کیا کیا؟ ایک نبی کو چنا اور اس کے بعد کیا کیا؟ پھر نبی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا اور اس کام کے لیے آپ کی امت کو کھڑا کیا. لیکن اب کیا کریں؟ اللہ امت کو کہہ رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. پس تم منکرین حق کی اتباع نہیں کرنا، ان کے طور طریقے، ان کے افکار، ان کے کردار کو قبول نہیں کرنا، بلکہ اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنا. تم وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ نے تلوار کی جہاد کو جہاد کبیر نہیں کہا، قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ جہادًا كبيرًا. بڑی جہاد قرآن کا جہاد ہے، وہ جہاد نہیں ہے محاذ پہ لڑنے کا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ گن کلچر، تلوار کلچر یہ نہیں ہے. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو بالکل منون، جس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا اسی انداز میں ان تک پہنچانا ہے بات کو. دعوتی انداز، حاکمانہ انداز نہیں، اوپر سے نافذ کرنے والا انداز نہیں. انداز دعوت کا ہونا، اس کی اپروچ صحیح ہونا، اپیل ہونا اس کے اندر. یہ طریقہ دعوت کہا گیا ہے اس کو. اوپر سے نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کو. اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے یہ. ایک آدمی اندر سے نہیں مان رہا، اس کو اوپر سے کلمہ پڑھا تو کیا انہیں مسلمان ہو جاتا؟ بولو آپ، نہیں ہوتا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرے ایک موٹے انداز میں، انسان کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہے دنیا میں، انسان کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہے دنیا میں، اس کو زبردستی مسلمان بنانا، زبردستی مسلمان بنانا. اب زبردستی کے اندر طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، لالچ بھی، ساری چیزیں آتی ہیں. یہ ظلم ہے بہت بڑا. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں جو بات فرمائی ہے نا وہ کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
اللہ فرما رہے ہیں سورہ یونس کی آیت ہے یہ، فرماتے اگر ہم چاہتے تو زمین میں جتنے انسان ہیں سب کو ایمان والے بنا دیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزادی، غور و فکر کی آزادی دے کے اس کو پیدا کیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ سورہ کہف میں کہتے ہیں تمہارا جی چاہتا تو ایمان لاؤ، اگر جی چاہتا تو انکار کر دو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے، اس حق کو کوئی چھین رہا ہے تو ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے زبردستی کسی کو مسلمان بنانا، لالچ دے کے بنا، کچھ بھی کرو زبردستی، اگر وہ دل سے نہیں چاہ رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ قرآن فرمایا کہ دعوت دیو ان کو، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلاؤ، تلوار کے زور پہ نہیں، مال و زر کے زور پہ نہیں، کسی اور زور پہ نہیں۔ اللہ نے اس کو جو عقل دی ہے نا، عقل کی روشنی میں پورے دلائل کے ساتھ اس کو بلاؤ اس طرف۔ ہر انسان عقل رکھتا ہے، ہر انسان اندر ضمیر رکھتا ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ کے اقرار کی ایک صفت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا الست بربکم۔ ہر کوئی اقرار کر کے آ رہا ہوا، فرعون بھی کر کے آیا، انہیں بھی کر کے آیا، انہیں بھی کر کے آیا، جس کو آپ کہتے ہیں اسلام کے دن انہیں بھی کر کے، سب کر کے آئے الست بربکم، سمجھ، سب کر کے آیا، بلا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور وہاں سے آنے کے بعد اس کا امتحان ہو رہا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ اسلام کی مخالفت کرنے کے بعد جب ان کے اوپر واضح ہو گیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر اپنی زندگی اسلام کے لیے لگا دی انہوں نے۔ یہ ہے اصل۔ ہمیں چاہیے کہ دعوت کا کام جو ہے نا، اصل اس کی ذمہ داری کو محسوس کریں ہم پہلے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے اوپر، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بتائیے ہمارا مقصد نہ کھانے کا ہے، نہ پینے کا ہے، دنیا کے اندر عیش کرنے کا ہے، نہ تو دنیا بنانا ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ یہ سب ثانوی سیکنڈری چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب کی دعوت دوسروں تک پہنچانا۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر۔ ابھی عرض کیا میں، ہم کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب دین کی دعوت کے لیے استعمال کرنے کے لیے، دین کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ اخرجت للناس، تم کو دوسرے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور احادیث بھی ہمارے سامنے آتے ہیں یہاں پہ، آپ غور کیجئے۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل کو بھیجا اللہ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے، کہ جاؤ وہ بستی کو تباہ کرو۔ حکم کے مطابق جبرائیل آئے بستی کو تباہ کرنے کے لیے۔ آ کے دیکھے تو ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ بولا کہ اتنا اللہ کا بندہ اتنی ذکر اور میں یاد میں عبادت میں مشغول ہے، اس بستی کو کیسے میں تباہ کروں؟ جس میں یہ بات آتی ہے، ابراہیم جا کے اللہ سے کہتے ہیں قال یا رب ان فیہم عبدک، اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا بھی بندہ ہے لم یعصیک طرفت عین، فرمایا پلک جھپکنے کے جتنے میں اتنی دیر کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہے، انہیں عبادت میں مشغول ہے۔ کیسے تو اللہ کے، اے اللہ تیرا بندہ ایسا بھی ہے اس میں۔ پھر اللہ کے پاس گئے، ایسا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ بولے پہلے تباہ اس کو کرو۔ قال اقلبها علیہ وعلیہم ان وجهه لم يتمعر ساعة فی خط، پہلے تباہی اس کے پاس سے شروع کرو اور ساری بستی کو اس کے اوپر اونڈل دو۔ یہ منٹ کے لیے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے، ذکر و یاد کے اندر ہے، نوافل میں لگا ہوا ہے، تہجدیں پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بہرحال جو بھی ہے اپنے مقام پہ بیٹھ کے اللہ فرماتے اس کو پہلے تباہ کرو، پوری بستی کو اس کے اوپر قال اقلب علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر ساعة فی خط۔ میری پوری بستی نافرمانی میں کر رہی تھی اللہ کی،
پوری بستی گناہوں میں مبتلا تھی، لیکن اس بندے کے پیشانی کو بس ذرا سا بھی جناب علی بن نہیں آیا، یہ کیسے بندے اگر پوری نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی اس کو یہ افسوس نہیں ہوا کہ میں ان کو بات بتاؤں، روکوں جا کے کچھ بات بتاؤں، پہلے اس کو مارو۔ یہ دیکھ لیجیے آپ اہمیت کیا عبادات کی، اصل چیز کیا ہے۔ ہم بڑی بڑی لمبی لمبی نوافل پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے ذکر و یاد کے اندر ہے، بار بار عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، آپ سمجھ میں آ رہا؟ اصل بات آپ کا مشن دعوت کا ہے، غافل ہے ہم اس سے، آج مکمل طور پہ غافل ہے، بول رہا ہوں میں، ہماری بات میں نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ بھی جو گزر چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، اس وقت دعوت سے غافل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان میں مسلمانوں کو 800 سال موقع دیا حکومت کرنے کا۔ اگر یہ دعوت کا کام کرتے اس زمانے کے اندر، آپ مائنورٹی میں نہیں رہتے ہندوستان کے اندر، تمہاری اکثریت رہتی آج جو عذاب آپ کو بھگتنا پڑ رہا وہ ہمارے بڑوں کے کرتوتوں کی وجہ سے چاہیے، اللہ کا نظام ہے وہ۔ جہاں دعوت کا کام، ابھی دیکھیے اب دعوت کا کام چھوڑ کے عبادت میں مشغول ہے خالی، اللہ بولے اس کو تباہ کرو، پہلے اس کو تباہ کرو پہلے۔ اللہ کا مزاج ہی نہیں ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، یہاں پہ تو اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمائی، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لازماً یقیناً تم یہ کام کرو گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، خیر کا حکم دو گے، اور لوگوں کو برائی سے روکو گے، لازماً ایسا کرو گے تم۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہوگا کیا معلوم؟ اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنه لا يستجاب لكم۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے دعوت کا تم تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ خاص طور پہ ان یبعث علیکم، تمہارے اوپر سے ایسا عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تم اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے، اور تمہاری دعا کو رد کر دیا جائے گا۔ ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم، اگر تم یہ دعوت کا کام نہیں کرو گے اور تم اللہ سے دعائیں کرو جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ اس عذاب سے بچا، تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ حدیث تو صحیح ہے نا، حالات بھی برابر ہیں نہیں اس کے۔ حدیث تو 1400 سال بولے گئے، اب کیا حالات کیا ہیں؟ ایک ہی مثال دنیا میں اسرائیل کی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ 52 ملک مسلم، انہیں اتنا سر کا 52 ملک ایک ایک بکیٹ بھی اگر ڈالے اسرائیل کے اوپر ڈوب جاتا انہیں، سمجھے آپ؟ اگر ہے مجال کسی کی 40-50 سال سے پوری امت مسلمہ اسلام کی بربادی کے لیے دعا کر رہی، آپ کریں کبھی نہیں کریں نا، آپ میں بھی کروں، اللہ تباہ کر اسلام کو برباد کر۔ 40-50 سال سے پوری امت، اربوں کی تعداد میں، کروڑ نہیں اربوں کی تعداد میں مسلمان۔ اچھا یہ تو چھوڑے، آپ نے مسجد میں پڑھ، وہاں جہاں پہ دعائیں رد نہیں ہوتی، عرفات کے میدان میں اسرائیل کی تباہی کے لیے دعائیں ہو رہی، ہندو قوم جو مسلمان کر رہے ہیں نا، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ان کو تباہ کر کے دعائیں چل رہی وہاں پہ۔ عرفات کا میدان چھوڑیے، کعبۃ اللہ کے حتیم میں دروازہ پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں، سب برباد کر، انہیں برباد نہیں ہو رہا، دعا کرنے والے برباد ہو رہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ایک دن 2 دن 1 سال 2 سال نہیں، پورے 50 سال 60 سال سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ حج کے موسم میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی حاجی کی، کیوں؟
تم خالی عبادت میں مشغول ہے، دعوت کا کام نہیں کر رہے تم، اسی لیے بولے اللہ کہ تم دعا کرو گے تمہاری دعا رد کر دی جائے گی، تمہارا اصل جو کام ہے اس سے غافل ہے تم خالی سمجھ نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، یہ کام اللہ تم کو دولت دیا تو خالی بنگلے بناؤ، منڈی کا بناؤ، فارم ہاؤس بناؤ، یہ کرو اپنی عیش ویش۔ دین کا کبھی سوچا تم نے؟ رسول کے امتی نبی جس مشن کے لیے آئے تھے وہ مشن کا کیا ہو رہا کبھی سوچا تم نے؟ اللہ کیا بولا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت، تمہارے لیے ہے ہی نہیں، تم دوسروں کے لیے ہے، اخرجت للناس۔ تم یہ ثبوت دو، تم اس کے بعد دنیا تمہاری خدموں میں ڈال دیں گے، اللہ ڈال دیں گے خدموں میں۔ لیکن دنیا کو اگر تم مطلوب بنا لیے، اپنے عیش و عشرت ہی تم سمجھ لیے سب، دین کی کوئی تصور ہی نہیں، دین کا کوئی تمہارے کو فکر ہی نہیں ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں، آخرت سے تباہ، یہ ساری کبھی سوچا ہی نہیں ہم کیا ہوگا ان کا، تو پھر تم کیا کہ مسلمان ہیں؟ اللہ کی بات آ گئی تمہارے اوپر آئی، ثم لتدعن ولا يستجاب لكم، تم اللہ کو پکارو گے، گڑ گڑاؤ گے، ولا يستجاب لكم، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے بھائی، آخر کوئی ایسا بھی مسئلہ نہیں کہ آپ بڑے کمزور ہیں، ہلاک ہو جائے۔ وہ ایک حدیث بھی پیشن گوئی میں آئی تھی، ایک دور تمہارے اوپر ایسا آئے گا، تمہارے دشمن تمہارے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے جس طرح دسترخوان پہ کھانے کے لیے گرتے ہیں، ہے نا؟ 11 ساڑھے 11 ہو گئے تو شادی خانے میں کیسا تھا، کیسا بھاگتے گر کے دستر پہ کھانے؟ نہیں، وہ حدیث تو 1400 سال کی بات تھی، اس حدیث کی تشریح میں یا شادی خانے کو مثال دینا پڑا، ویسا ٹوٹ پڑیں گے دسترخوان پہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم رہیں گے کیا؟ ان لوگوں زیادہ رہیں گے؟ اللہ کے نبی نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ رہو گے، کثیر تعداد میں رہو گے تم۔ پھر ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائیں گی اس وقت، اس بیماری کا نام ہے وہن۔ وہن اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس بیماری کا نام وہن ہے۔ ومن وہن یا رسول اللہ، اے نبی یہ وہن ہے ایسی کون سی بیماری؟ آخر دشمن ہم کو بڑے آرام سے کھا جائے گا، نوالے بنائے گا ہمارے، وہ کون سی بیماری ہے؟ اس کے سمٹمز کیا، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم کو دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے تم گھبرانا شروع کرو گے، زیادہ جینے کی آرزو پیدا ہو جائے گی، تم کو اچھے اچھے بلڈنگیں، اچھے اچھے گاڑیاں، اچھے اچھے فلاں، اسی چکر میں لگ جاؤ گے تم۔ جب یہ چکر میں لگ جاؤ گے تو تمہارے اندر سے موت کا جو خوف جو پہلے تھا نا، اب تمہارے اندر خوف ہوگا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، اللہ نے فرمایا ان قریب ہے مسلمانوں تمہارا دھاک، تمہارا دبدبا مشرکوں کے دلوں میں ہم ڈال دیں گے، تمہاری ہیبت ڈال دیں گے ہم، بما اشرکوا، کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے اور تم اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کی اکیلے کی طاقت کو ماننے والے ہو، لہذا مشرک ہے وہ، لہذا ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ آج ہم تشریح کرنے بیٹھیں گے تو آیت نعوذ باللہ صحیح نہیں آتی، پھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو رہا؟ اگر یہ میں بولوں گا آج کے کسی مشرک کے سامنے ٹھہر کے یہ آیت پڑھ کے بولوں گا تو بولے گا کہاں ہے بھائی، تمہارے دلوں میں ہمارا ڈر ہے، اب تم کیا پڑھ کے ہم کو سنا رہی؟ اور اللہ علت بتا دیا وہاں پہ، کیوں تمہارا دل میں ڈر ان کے دلوں میں ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس شرک ہے، وہ اللہ کے علاوہ غیبی طاقتوں کو مانتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا آپ کا؟ جہاں بھی شرک ہوگا اس کے دل میں دوسرے کی ہیبت بیٹھے گی،
تو مطلب یہ ہوا مسلمانوں میں بھی غیر شعوری طور پہ شرک بھرا ہوا ہے آج، اسی لیے ہمارے دلوں میں بھی اب ان کا ڈر بیٹھ گیا، توحید نہیں ہے، اللہ کا ڈر جا کے دوسروں کا ڈر بیٹھ گیا۔ فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تمہارا ایمان اللہ پہ ہے تو۔ اصل کام دعوت کا ہے، ہر کوئی دائی ہے، آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اللہ کی بات پہنچانی ہے ایک حکمت کے تحت۔ طریقہ کار میں آگے گفتگو انشاءاللہ کریں گے اپن، لیکن آج جو ذمہ داری ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بار بار اس آیت کو ذہن میں بٹھا لو آپ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو اور تم کو دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا وجود دوسروں کے لیے ہے، تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے دوسروں کے لیے دیا گیا ہے، تم کو احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تم کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تم کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ جمعہ میں سنتے نہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو اور احسان کرو لوگوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ بھی احسان کرو۔ نبی کی زندگی آپ کے سامنے آ گئی پوری، کیسی دشمنی کرے مکے والے نبی کے ساتھ، کیا کرے نبی؟ احسان ہی کرے نا، معاف کر دیے نا، برے وقت میں ان کے کام آئے۔ تو ہمارا بھی کام وہ یہ ہے، جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کیجیے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، زبان سے لے کے مال تک ہمدردی۔ آپ یہ نہیں بولنا کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا۔ آپ کو، ہم کون سے مسلمان ہیں بھائی، آپ ان کو کافر مشرک بول رہے ہیں؟ کافر بولتے کس کو، مشرک بولتے کس کو؟ آپ حق ہی نہیں ہے آپ کو یہ بولنے کا۔ ارے بھائی دعوت کا کام کرنے کے بعد، اس کے اوپر حجت پوری ہونے کے بعد بھی آپ کو حق نہیں ہے، پتہ نہیں مرتے وقت اس کی کیا حالت ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لے لے کے اٹھیں گے، حضرت عمر تو نبی کو قتل کرنے نکلے تھے نا، نہیں ہوا کیا پھر؟ دیکھو آپ مصلیت، اللہ کی حکمت دیکھیے۔ اب آپ اگر اللہ کے نبی ایسے دشمنوں کو لگا دیتے پیچھے، بھائی انہیں دشمنی کر رہا، توہین کر رہا میری، ذرا اس کو ختم کرو، اس کے تعاقب میں رہو، اور اگر اللہ کے نبی حضرت عمر کو قتل کروا دیتے تو پھر وہ عمر کامل تھا اسلام کو، اسلام لانے کے بعد میں وہ عمر بن خطاب فاروق ہو گئے، پھر اب حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو گیا۔ مکے میں خاموش نماز پڑھنے والے، ایمان لائے حضرت عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جاؤ تم کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، فرمایا حضرت بلال کو، کیونکہ اب عمر ایمان لا چکا، جاؤ تم، کوئی بال کا بک نہیں بکا کر سکتا۔ وہ عمر کیا نہیں ہے، انہیں کافر، انہیں مشرک، انہیں منافق، انہیں دوزخی، انہیں جہنمی، انہیں بدعتی، اس کی نماز نہیں، اس کی نماز۔ ارے اسی چکر میں ہم تباہ ہو جا رہے ہیں یارو۔ انسانیت کہاں ہے ہمارے پاس؟ بولو آپ۔ دعوت کرنے والا، دعوت دینے والا یہ شبھ نہیں بولتا بابا۔ دعوت کا اور ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ بالکل یا طور پہ آپ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کسٹمر گاہک آتا ہے تو کس انداز میں اس کو ڈیل کرتے ہیں، کتنے اخلاق سے کرتے ہیں اس کو؟ آپ کو معلوم ہے یہ کسٹمر، اگر میں ذرا بد اخلاقی کروں گا، اگر وہ غلطی اس کی ہے، اس کے باوجود بھی آپ معافی چاہتے بولتے اس کو، حالانکہ آپ کی نہیں ہے غلطی، مگر چونکہ کسٹمر چلے آتا ہاتھ سے، میرا فائدہ نکل جاتا ہے یہاں سے، پھر لہذا اس کو رکھنے کے لیے آپ ہی معافی چاہتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کو اتنا آپ یہ کر رہے ہیں، اور یہ تو جناب یار آپ کی آخرت کا فائدہ ہے، اسی عفو اور درگزر، معافی، ہر ایک کے ساتھ کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس کو بھی اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے مطابق وہ اللہ کے دین کی بات، اللہ کے کتاب کی بات بتانا ہے لوگوں کو۔ دعوت
اگلی نشست میں بات ہی کریں گے ہم. دعوت کے اندر مسائل کا بحث نہیں کرنا کبھی بھی. اس کا تعلق بالکل ایمان سے ہے. فقہی مسائل کا نام دعوت نہیں ہے کبھی بھی. خواہ مخواہ کے جو بہت سارے بحث ہمارے پاس آج چھڑ گئے ہیں نا. آج مسلمان کو مسلمان بنا کے جناب یعنی دعوت, انہیں مسلمان نہیں تو ان کے مسائل سے اتفاق نہیں کر رہا تو انہیں مسلمانی چ نہیں. آج ہر کوئی ایک اپنا اپنا بنا لیے طریقہ کار. اصل دعوت ہے کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں. اللہ کے نبی کیا دعوت دی, آپ کا طریقہ کار کیا تھا, کس کو آپ نے ہدف بنایا, کس کو آپ نے بنیاد بنایا, لوگوں کو توجہ کس طرف دلائی, کیا فکر دلائی آپ نے لوگوں کو. اہم بات ہے دعوت کا یہ. خاص طور پہ آنے والی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے ہم. لیکن آج کی نشست میں ظاہر ہے کہ دعوت کی اہمیت پہ آپ کے سامنے بات ہوئی, اس کی ذمہ داری کیا ہے. ایک جاتے جاتے ایک حدیث بھی ہے, وہ حدیث بھی سن لیجئے. اکثر یہ حدیث زیادہ طور پہ پیش کی جاتی ہے دعوت کے زمن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من را منکم منکرا فلیغیر بیدی. اے مسلمانوں, تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, اگر اس کو ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے, روکنے کی, اسے ہاتھ سے روک دے. وَلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے بولے اس کو, بھائی یہ کام غلط ہے, برا ہے. وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ. اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے, شر پیدا ہوگا, دشمنی پیدا, کچھ بھی جھگڑے ہوں گے, تو کم از کم فَبِقَلْبِهِ, کم از کم اپنے دل میں اس برائی کے خلاف ایک کراہیت محسوس کرے. کیا معنی ہو گئے اس کے؟ ہاتھ سے نہیں روک سک رہا, زبان سے نہیں روک سک رہا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کم سے کم اپنے دل میں اس برائی کے خلاف ایک کراہیت محسوس کرے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جو کراہیت محسوس کرنے والا ہے وہ اس برائی کو نہیں کرتا, اور دوسرے معنی یہ ہے, اور جہاں پہ یہ برائی ہو رہی ہے وہاں پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا. انہیں مجبوری ہے, ٹھہر گیا, فوری نکل گیا. سمجھ میں آ رہا؟ جیسے بیت الخلاء کی بدبو ہے, ہم جانا تو ضروری ہے وہاں پہ نہیں, مگر آپ کراہیت سے جاتے ہیں, جلدی نکلنا بول گئے, کوئی بھی ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھتا. سمجھ میں آ رہا؟ تو معاملہ ایسی چاہیے بھی, ضرورت نہیں, لیکن چاہ رہے ہیں کہ ضروری ہے, جا رہے ہیں آپ اس راستے سے جا رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, اس مقام پہ جا رہے ہیں, اب وہاں جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, تو کچھ مجبوری ہے, جا رہے ہیں لیکن فوری نکلنا ہے وہاں سے آپ کو. یہ ہے کراہیت. اگر یہ بھی نہیں ہے, آپ کو بھی دلچسپی آ رہی وہاں ٹھہرنے سے, آپ کو بھی اچھا دکھ رہا وہ, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس کو پھر؟ ذالک اضعف الایمان. اب یہ اس کا ایمان آخری درجے کا ہی ہے, ضعیف ایمان ہے. دل سے برا جاننا, دل کے خلاف, برائی کے خلاف دل میں کراہیت ہونا, یہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ ہے یہ. اگر وہ بھی ختم ہو گئی, آپ بھی دلچسپی لے رہے ہیں, آپ کو بھی اچھا دکھ رہا وہاں ٹھہرنا, تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ. تو پھر اگر ایسی کیفیت آ گئی اس کے پاس, تو اب اس کے بعد اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے. یہ ہے, سمجھیے آپ, اہم معاملے ہیں یہ, کیونکہ عمرہ ہو جا رہے ہیں اپنے آپ, 50 سال 40 سال 60 سال کیا کیا ہو گیا, اس کے بعد نکلنا ہی ہے یہاں سے, پھر واپس آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کل کیا ہوگا میرا آپ کا, کل کیا ہوگا میرا آپ کا؟ پھر اللہ جب ہم سے حجت کرے گا, پوچھیں گا پھر کتاب کے بارے میں, کیا کریں تم آخر, تم کو گواہ بنا کے کھڑا کیے تھے ہم نے, تم کو اس کتاب کے وارث بنائے تھے ہم, کیا کریں تم لوگ آخر؟ کیسا پھر آپ بولیں گے وہ بلڈنگ بنانے میں لگ گیا تھا, وہ بچوں کا فیوچر بنانے میں لگ گیا تھا, اس میں لگ گیا تھا, اس میں لگ گیا. بھائی یہ کام بھی کرو, ضروری ہے آپ کے لیے, لیکن اس سے غفلت برت کے صرف اسی کے اندر آپ ختم برخاست, تو پھر یہ اللہ کو پاس آپ جواب نہیں دے سکتے آپ, کیونکہ معاملہ وہاں پہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہے, جو ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے. کس عمل کی کیا قدر تھی, مان پل تم کیا کرے, اس کا حساب ہوئی گا. بچنے والے کوئی نہیں ہے, ذہن میں رکھیے آپ. ہاں, ذمہ داری ہے یہ. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے نبی جو بھی آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے اس قرآن کے ذریعے سے,
آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام کو پہنچاتے رہیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے فرائض کو پورا نہیں کر رہے. پھر وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. آپ لوگوں سے مت ڈریے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ اپنے کام پہ لگے رہیے. نبی کا وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. آپ کہہ دیجئے یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، میری طرف بھیجا گیا ہے، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے میں تمہیں متنبع کروں، آگاہ کروں. اے مسلمانوں، تم تک بھی یہ قرآن پہنچا ہے، اب تمہارا بھی یہ کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. قرآن کہہ رہے اہم ہے، بہت اہم ہے. اور کچھ ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، فلاں پڑھا رہے ہیں، یہ کیا کیا نہیں پڑھا رہے ہیں. لاکھوں روپے ان کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں. سب پڑھ کے بچہ قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن ہی نہیں سمجھا، قرآن کا میسج ہی نہیں معلوم اس کو. جتنے بھی ڈگریاں جاتے ہو یہاں چھوڑ کے جائیں گا تو اس طرح آپ کے ہے، اس کو پھینکنے کے گھوڑ میں وہ کام میں آتے اس کو، یا دنیا میں کسی دوسرے کے کام میں آتے اس کے ڈگریاں. بولو آپ آتے کیا انہیں برگا تو دوسرے کے کام میں اس کے سرٹیفکیٹ کام میں آتے، یا وہاں کام میں آتے. ارے یہاں کام میں نہ وہاں کام میں، جو کام میں آنے والی چیز ہے اس سے غافل ہے. انہیں اسی سے غافل بنا دیا اب اپنی اولاد کو، اور بڑے مست ہیں، ہوش بھی نہیں ہے، فکر مند بھی نہیں ہے اپن. اسی لیے پہلی فکر ہے یہ، اس دنیا کی بھیڑ میں مت کھو جائیے. بڑے اچھے دکھتے ہیں دنیا کے لوگ، یہ کما رہا، وہ کما رہا، وہ بنگلہ، یہ بنگلہ، یہی سامنے رہے. اللہ قرآن میں نبی کو بولے یہ بات، سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بولے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منکرین حق کا دنیا کے اندر ان کی چمک دھمک کو دیکھ کے پریشان مت ہو. آپ کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں. لوگ بڑی ترقی کر رہا، بڑے فیکٹریاں، اتنا کروڑ بڑی، اتنا کروڑ بڑی، انٹرنیشنل آدمی ہے بھائی، دنیا کے اندر دولت میں پہلا دوسرا نمبر پہ آیا. یہ ساری نیوزیں، یہ ساری خبر سنتے ہوئے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کا چلنا پھرنا، ان کی چمک دھمک کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. چند دن کا ہے یہ دنیا، ان کا تو چھوڑ کے جانا ہے. یہ بات بتا دیا قرآن نے. یہ رہی آج کی باتیں. انشاءاللہ ماں باقی کے اب آئندہ دعوت کے سلسلے میں اہم باتیں آنے والی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ دعوت کا طریقہ کار میں ہے. بہت بڑا مسئلہ، بہت نازک مسئلہ ہے دعوت کے کام کا، بہت نازک ہے. کیونکہ کسی کے مشرکانہ عقیدے کو آپ کو بدلنا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب سے بڑا کام زمین پہ یہی ہے. اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا گیا اللہ نے. سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کام کیا؟ کسی کے مائنڈ کو بدلنا ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. کسی کو دماغ کو بدلنا ہے، وہ بہت بڑا کام ہے. اور قرآن کے ذریعے سے بہت آسان بنا دیا گیا ہے. اس کو بہت بڑا آسان بنا دیا ہے قرآن کے ذریعے سے. لیکن قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو ہم سامنے والے سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا علم ہے قرآن. تو اسی لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں سمجھ کے پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.